الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 کی اسلامیات کے سمر ویکیشن کو حل کریں گے۔ امید ہے تمام بچوں کے پاس کاپی، پینسل اور سمر ویکیشن ورک موجود ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے سمر ویکیشن سولو کرنے سے پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم سمر ویکیشن ورک حل کریں گے، اور سمر ویکیشن ورک میں ہم کیا کیا حل کریں گے کہ پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد طلباء نماز جنازہ کی شرائط کے بارے میں جان سکیں گے کہ نماز جنازہ کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء سفر کے آداب کے بارے میں جان سکیں گے کہ سفر کرنے کے کیا کیا آداب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء نماز کے فرائض کے بارے میں جان سکیں گے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کے مختصر سے احکامات کیا ہیں۔ سمر ویکیشن ورک میں ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، نماز جنازہ کی 7 شرائط لکھیے۔ پیارے بچوں، جس طرح یہ بات آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کی کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا جس کا عنوان ہے نماز جنازہ، اور اس سبق میں ہم نے نماز جنازہ کے احکام، نماز جنازہ کی شرائط، ارکان، سنتیں، نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کی دعائیں وغیرہ بھی پڑھی تھی۔ تو ہم اس سبق میں سے نماز جنازہ کی شرائط کو دیکھ لیتے ہیں، نہ کہ نماز جنازہ کی 7 شرائط کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، یعنی جس کا ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو شخص فوت ہوا ہے، اس کا مسلمان ہونا، اس لیے کہ کافر کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، کافر پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح نماز جنازہ کی 7 شرائط میں سے دوسری شرط ہے میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، یعنی میت کا جسم بھی پاک ہو اور جس کو کفن پہنایا گیا ہے اس کا پاک ہونا بھی نماز جنازہ کی شرائط میں سے ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی تیسری شرط ہے کہ جنازے کا موجود ہونا، ہم جس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میت کا موجود ہونا۔ لہذا یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ جس کی میت موجود نہیں، یا کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں انتقال ہوا اور اس کو وہاں دفن کر دیا گیا، تو اب اس کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نماز جنازہ کی شرائط میں سے ہے کہ جنازے کا موجود ہونا،
اگر جنازہ موجود ہے، میت موجود ہے تو نماز جنازہ پڑھیں گے، اگر میت موجود نہیں ہے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ میت کی چارپائی وغیرہ کا زمین پر ہونا، یعنی چارپائی پر، پلنگ پر، جس پر میت کو لٹایا گیا ہے، جس پر مردے کو لٹایا گیا ہے، اس کا زمین پر ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز جنازہ پڑھنے والے جو ہیں نمازی، وہ زمین پر ہیں اور چارپائی کسی بلند جگہ پر رکھی ہوئی ہے، اس صورت میں بھی نماز جنازہ کی ایک شرط نہیں پائی جائے گی، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پانچویں شرط ہے جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا، یعنی جس جگہ پر نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے تو جو میت ہے، جو میت کی چارپائی ہے، وہ نمازیوں کی آگے ہو، قبلے کی جانب۔ اسی طرح نماز جنازہ کی 7 شرائط میں سے چھٹی شرط ہے کہ میت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ اگر میت کا سطر کھلا ہوا ہو گیا تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور نماز جنازہ کی 7 شرائط میں سے 7ویں اور آخری شرط ہے میت کا امام کے سامنے ہونا، یعنی جس جگہ پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائیں گے، میت کا امام کے سامنے ہونا۔ اگر سامنے نہیں ہے، کہیں سائیڈ میں ہے، پیچھے ہے، تو اس صورت میں بھی یہ شرط نہیں پائی جائے گی، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ کی 7 شرائط ہیں: میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، جنازے کا موجود ہونا، لہذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، میت کی چارپائی وغیرہ کا زمین پر ہونا، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا، میت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہوا ہونا، اور میت کا امام کے سامنے ہونا۔ یہ ہے نماز جنازہ کی 7 شرائط۔ نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے ان 7 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان 7 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی، مثال کے طور پہ 7 شرائط ہیں، ان میں سے 6 پوری ہیں اور 7ویں شرط نہیں ہے، تو بھی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ لہذا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ان شرائط کا دیکھ لینا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ پیارے بچوں، سمر ویکیشن ورک کا ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، سفر کے کوئی 4 آداب بیان کیجیے۔ جس طرح ہم نے کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا سفر کی سنتیں اور آداب، سفر کی سنتیں اور آداب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس سبق میں ہم نے سفر کرنے کے متعلق کئی باتیں پڑھی تھیں، جیسا کہ سفر کے آداب کیا ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سفر شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں سفر کی، وہ دعا بھی ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کی سنتیں وغیرہ بھی پڑھی تھیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم نے پڑھی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس سبق کے اندر پڑھی تھیں۔ اس میں سے ہم صرف اور صرف سفر کے آداب جان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سفر کرنے کے کوئی 4 آداب تحریر کیجیے۔ سفر کرنے کا سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے والدین سے اجازت حاصل کرنا۔ ہم جہاں کہیں بھی سفر کرنے جا رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتائیں اور ان سے اجازت لیں۔ دوسرا ادب یہ ہے، اگر ممکن ہو تو سفر کی ابتدا جمعرات کے دن سے کرنا، یعنی جمعرات کو سفر کرنا، جمعرات کو سفر شروع کرنا اگر ممکن ہو تو یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح دوران سفر اپنے ساتھ کم سامان رکھنا، اس لیے کہ جتنا سامان سفر میں ہمارے ساتھ کم ہوگا اتنا ہی سفر آسان ہوگا، اور جتنا زیادہ سامان ہوگا ہمارے پاس سفر میں اتنا ہی سفر کٹھن اور مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھا سفر کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے
کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ضروریات سفر کا اپنے ساتھ لے لینا۔ اب ضروریات سفر میں کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پہ کھانے پینے کا سامان، ضروری ادویات وغیرہ، میڈیسن وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور کچھ دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اپنے ساتھ کپڑے بھی لے لیں۔ اسی طرح حسب ضرورت رقم بھی، یعنی پیسے بھی اپنے ساتھ لے لینے چاہیے۔ تو یہ سفر کی ضروریات ہیں، سفر شروع کرنے سے پہلے ان کو اپنے ساتھ لے لیا جائے۔ سفر کرنے کے کوئی 4 آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، سفر شروع کرنے سے پہلے والدین سے اجازت حاصل کرنا۔ نمبر 2، اگر ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا، جمعرات کو سفر شروع کرنا۔ تیسرا ادب ہے دوران سفر اپنے ساتھ کم سامان لے جانا۔ جتنا سامان کم ہوگا سفر میں اتنا ہی سفر آسان رہے گا۔ اور چوتھا اور آخری ادب ہے سفر شروع کرنے سے پہلے جو ضروریات سفر ہیں، جو سفر کی ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے لینا، مثلا کپڑے، کھانے پینے کا سامان، میڈیسن وغیرہ اور پیسے وغیرہ۔ پیارے بچوں، سمر ویکیشن کا ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، نماز کے فرائض ترتیب سے لکھیے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے ضیاء اسلام میں سے ایک سبق پڑھا تھا نماز کے فرائض، جو کہ ضیاء اسلام میں پیج نمبر 29 پر موجود ہے۔ اس میں ہم نے نماز کے فرائض کو ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ سوال میں پوچھا گیا کہ نماز کے فرائض ترتیب سے لکھیے۔ تو نماز کے ہم نے سبق میں 7 فرائض پڑھے تھے، نماز کے 7 فرائض پڑھے تھے۔ پہلا فرض ہے نماز کا تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نماز کو لفظ اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ہے۔ یعنی جب نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا فرض ہے، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا۔ اسی طرح نماز کے 7 فرائض میں سے دوسرا فرض ہے قیام کرنا، یعنی نماز میں سیدھے کھڑے ہونا۔ قیام کی کم از کم مقدار یہ ہے، اس سے مراد کم از کم اس طرح کھڑا ہونا ہے اگر ہاتھ پھیلائے جائیں، یعنی اگر ہاتھ چھوڑے جائیں تو ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچے، جبکہ مکمل قیام جو ہے وہ پوری طرح سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ نماز کے 7 فرائض میں سے تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ جیسا کہ ہم نے نماز کے فرائض سبق میں پڑھا تھا کہ نماز کا تیسرا فرض ہے قرات کرنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رکوع میں اتنا جھکنا لازمی ہے کہ اگر ہاتھ بڑھائے جائیں، ہاتھ چھوڑے جائیں تو ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، لیکن یہ رکوع کا کم از کم درجہ ہے، اور پورا رکوع یہ ہے کہ رکوع میں پوری طرح پیٹھ سیدھی ہو جائے۔ نماز کے فرائض میں سے 5واں فرض ہے سجدہ۔ اس سے مراد نماز کی ہر رکعت میں 2 بار سجدہ ہے، اور پھر سجدے میں بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمنا، نیز سجدہ کسی سخت چیز پر ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کم از کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا، یہ بھی فرض ہے، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور اسی طرح سجدے میں ناک کی ہڈی لگانا بھی واجب ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سبق میں پڑھی تھی۔ اس کے ساتھ نماز کے 7 فرائض میں سے 6واں فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ اس سے مراد نماز کی آخری رکعت میں سجدے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا ہے
کہ پوری التحیات پڑھ لی جائے، یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنا، اتنی دیر بیٹھنا جو ہے یہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اور یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور نماز کے ساتواں اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ، اس سے مراد قعدہ اخیرہ کے بعد سلام وغیرہ کے ذریعے نماز سے باہر آنا ہے۔ یہ ہیں ہمارے 7 نماز کے فرائض: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ امید ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آپ کے پاس سمر ورک ویکیشن موجود ہے، آپ اس کو دہرائیں اور اپنے پاس اس کو تحریر بھی کریں تاکہ آپ اس کو بر وقت اسکول میں جمع کروا سکیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے سمر ویکیشن ورک کے سوالات اور جوابات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ عز و جل آپ کا حافظہ مضبوط بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔